نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معكما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو حسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمكم ويحزنني ما يحزنكم من حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم وعدو لمن عاداكم ومحب لمن أحبكم إنكم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شياتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحبت بهم الملائكة واستغفر لكم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام پیش خدمت ہے. الفت سرور کا ہے قلب سخنور میں چراغ. الفت سرور کا ہے قلب سخنور میں چراغ اس لیے جلنے لگے لفظوں کے پیکر میں چراغ. الفت سرور کا ہے قلب سخنور میں چراغ
اس لیے ڈھلنے لگے لفظوں کے پیکر میں چراغ. یہ شعر خاص طور پر توجہ فرمائیے گا. جو ابو طالب کے گھر میں ہے وہ ہے اللہ کا. جو ابو طالب کے گھر میں ہے وہ ہے اللہ کا، اور ابو طالب کا ہے اللہ کے گھر میں چراغ. بہت نوازش. جو ابو طالب کے گھر میں ہے، جو ابو طالب کے گھر میں ہے وہ ہے اللہ کا، اور ابو طالب کا ہے اللہ کے گھر میں. اور ابو طالب کا ہے اللہ کے گھر میں چراغ. کر گئے خیرہ وہی چشم بنو نجران کو. دوسرا مثال سرکار دیکھیے گا. کر گئے خیرہ وہی چشم بنو نجران کو، جو تھے یکجا فاطمہ زہرا کی چادر میں چراغ. کر گئے خیرہ وہی چشم بنو نجران کو. کر گئے خیرہ وہی چشم بنو نجران کو. کر گئے خیرہ وہی چشم بنو نجران کو، جو تھے یکجا فاطمہ زہرا کی چادر میں چراغ. کر گئے خیرہ وہی. سرکار نے عزت دی، بہت بہت شکر گزار ہوں. سرکار خود بہت اچھے شاعر ہیں، اور ان کے سامنے پڑھتے ہوئے اعصاب شل ہو رہے ہوتے ہیں. ان کی حوصلہ افزائی ہے، تو خود بہت اچھے شاعر ہیں. سرکار پیش کرتا ہوں کہ کر گئے خیرہ وہی چشم بنو نجران کو. کر گئے خیرہ وہی چشم بنو نجران کو، جو تھے یکجا فاطمہ زہرا کی چادر میں چراغ. کر گئے خیرہ وہی چشم بنو نجران کو، جو تھے یکجا فاطمہ زہرا کی چادر میں چراغ. اہمیت یہ ہے کہ نسبت ہے غم شبیر سے. اہمیت یہ ہے کہ نسبت ہے غم شبیر سے، یوں میرے آنسو بنے ہیں دیدہ تر میں چراغ. اہمیت یہ ہے کہ نسبت ہے غم شبیر سے، یوں میرے آنسو بنے ہیں دیدہ تر میں چراغ. صرف ایسے گھر کو کہہ سکتے ہیں گھر انسان کا. صرف ایسے گھر کو کہہ سکتے ہیں گھر انسان کا، ذکر سرور کا نظر آتا ہو جس گھر میں چراغ. صرف ایسے گھر کو کہہ سکتے ہیں گھر انسان کا، ذکر سرور کا نظر آتا ہو جس گھر میں چراغ. اور کربلا کی یاد کا قلب شقی سے ربط کیا. سرکار قافیہ دیکھیے گا. کربلا کی یاد کا قلب شقی سے ربط کیا، سوز و غم کے جل نہیں سکتے ہیں پتھر میں چراغ. کربلا کی یاد کا قلب شقی سے ربط کیا، سوز و غم کے جل نہیں سکتے ہیں پتھر میں چراغ. سوز و غم کے جل نہیں سکتے ہیں پتھر میں چراغ. اور ہے حصار شام میں حر ایک شب درکار ہے. ہے حصار شام میں حر ایک شب درکار ہے، صبح تک ہوں گے مکمل جو ہے محضر میں چراغ.
ہے حصار شام میں حر، ہے حصار شام میں حر، ایک شب درکار ہے، صبح تک ہوں گے مکمل جو ہیں محضر میں چراغ۔ اور سرکار ٹوٹتا محسوس کیوں ہوتا ہے زور آفتاب، ٹوٹتا، دوسرا مصرع جعفری صاحب دیکھیے گا، ٹوٹتا محسوس کیوں ہوتا ہے، ٹوٹتا محسوس کیوں ہوتا ہے زور آفتاب، لائے ہیں سبط نبی کیا شکل اصغر میں چراغ، ٹوٹتا محسوس کیوں ہوتا ہے زور آفتاب، ٹوٹتا محسوس کیوں ہوتا ہے زور آفتاب، لائے ہیں سبط نبی کیا شکل اصغر میں چراغ۔ اور جو میں نے سرکار قافیہ نظم کیا ہے اس کی آپ سے داد چاہوں گا، دیکھیے پیش کرتا ہوں، قافیے پر خاص طور پر توجہ کیجیے گا، سرکار پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا، آنکھ میں آنسو ہیں، آنکھ میں آنسو ہیں، عکس روضہ شبیر ہے، دوسرے میں سے سرکار، آنکھ میں آنسو ہیں، عکس روضہ شبیر ہے، دیکھ روشن ایسے ہوتے ہیں سمندر میں چراغ، بڑی نظر، آنکھ میں آنسو ہیں، آنکھ میں آنسو ہیں، عکس روضہ شبیر ہے، آنکھ میں آنسو ہیں، عکس روضہ شبیر ہے، دیکھ روشن ایسے ہوتے ہیں سمندر میں چراغ۔ مقطع ہے کہ عشق سرور تیرگی قبر میں کام آئے گا، عشق سرور تیرگی قبر میں کام آئے گا، بڑھ کے ہے سورج سے جو ہے قلب کوثر میں چراغ، عشق سرور تیرگی قبر میں کام آئے گا، بڑھ کے ہے سورج سے جو ہے قلب کوثر میں چراغ۔ اور کر گئے خیرہ وہی چشم بنو نجران کو، کر گئے خیرہ وہی چشم بنو نجران کو، جو تھے یکجا فاطمہ زہرا کی چادر میں۔ چونکہ آج کی تاریخ شہزادہ علی اکبر سے منسوب ہے تو چند اشعار نوحی کے منتخب کر کے بطور اقتباس تاکہ ہم تعزیت پیش کر سکیں شہزادے کی پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ظاہر ہے کہ بہت غم کا سماں ہے آل محمد کے یہاں، تو ظاہر ہے کہ یہ میرا بھی امتحان ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں آخر تک پڑھ پاؤں گا یا نہیں اور آپ سن پائیں گے یا نہیں، تو غم اتنا بڑا ہے کہ ظاہر ہے زندہ ہے اذاں آج بھی اکبر کی اذاں سے، زندہ ہے اذاں آج بھی اکبر کی اذاں سے، ہرگز نہ مٹے گی کبھی یہ بزم جہاں سے، معلوم نہیں کیا تجھے اے قاتل اکبر، معلوم نہیں کیا تجھے اے قاتل اکبر، سینے کئی چھد جائیں گے اس ایک سینہ سے، معلوم نہیں کیا تجھے اے قاتل اکبر، سینے کئی چھد جائیں گے اس ایک سینہ سے، بیٹے کو نہ لیلا کبھی اب دیکھ سکے گی، بیٹے کو نہ لیلا کبھی اب دیکھ سکے گی، ہم شکل نبی ہائے جدا ہو گیا ماں سے، بیٹے کو نہ لیلا کبھی اب دیکھ سکے گی، ہم شکل نبی ہائے جدا ہو گیا ماں سے، ماں کہتی ہے کیا اور قیامت کوئی ہوگی، ماں کہتی ہے کیا اور قیامت کوئی ہوگی، اکبر یہ سما کم ہے قیامت کے سما سے، ماں کہتی ہے
ماں کہتی ہے کیا اور قیامت کوئی ہوگی؟ اکبر یہ سما کم ہے قیامت کے سما سے، اور زینب سے بھتیجے کا یہ غم اٹھ نہ سکے گا، زینب سے بھتیجے کا یہ غم اٹھ نہ سکے گا، جو حال ہے دل کا ہو بیاں کیسے زباں سے۔ مقطع سے قبل آخری شعر ہے، عباس اب آؤ ہے جواں لال کا صدمہ، عباس اب آؤ ہے جواں لال کا صدمہ، اٹھے گا جنازہ نہ امام دو جہاں سے، عباس عباس اب آؤ ہے جواں لال کا صدمہ، عباس اب آؤ ہے جواں لال کا صدمہ، اٹھے گا جنازہ نہ امام دو جہاں سے، اٹھے گا جنازہ نہ امام دو جہاں سے۔ کوثر غم اکبر کا بیاں کیسے ہو ممکن، کوثر غم اکبر کا بیاں کیسے ہو ممکن، اظہار کو الفاظ میں لاؤں تو کہاں سے، اظہار کو الفاظ میں لاؤں تو کہاں سے۔ ماں کہتی ہے کیا اور قیامت کوئی ہوگی، ماں کہتی ہے کیا اور قیامت کوئی ہوگی، اکبر یہ سما کم ہے قیامت کے سما سے۔ نام حسین لیتا جائے درود ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ وہ نام ہے نور کا جس پر ورود ہے، میں اس کا مدح خوانوں شکر ودود ہے، حال تو کیا فضائل سکتے نبی تم سب پڑھو درود میں ناد علی پڑھوں، سلام پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ جو مرضی حسین ہے سو مرضی خدا، لا سیف اس کی تیغ ہے اور خود ہے رافتا، ایک جنبش زبان سے وہ چاہے کرے عطا، بعد فنا بخلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے، صلوات پر محمد صلی علی محمد وآل محمد، پھر بھی صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ لا تو پلیا ابل مزا تاثیر کا، لا الہ کی تحقیق
شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال در سگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال در سگاہ حسین ہے حسین روح کائنات ہے حسین فخر معجزات ہے خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال در سگاہ حسین ہے حضرت حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میدان کربلا پہنچے استغاثہ بلند کرتے اے ہاشمی جوانو کیا ہوا کہاں چلے گئے ہو باوفا صدا یہ فاطمہ کی تھی کہ غم میں کوئی بھی نہیں اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال در سگاہ حسین ہے عالم میں حشر کا سما ہوا پیچھے جب سکینہ نے کہا شہزادی کیا فرماتی ہے مجھے نہ نیند آتی ہے میں سو کی اس کے سینے پر کہا چلا گیا میرا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال در سگاہ حسین ہے حسین لا الہ کی زندگی حسین انبیاء کی بندگی لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا الہ الہ حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال در سگاہ حسین ہے حسین دین کا شباب
کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے خود، وہ فاطمہ کا لاڈلا حسین ہے، لا الہ الا اللہ تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ، مگر حسین بھی ڈٹا ہوا، بسر جاں کی لاش پہ، بسر جاں کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الہ زوال درسگاہ حسین ہے۔ عزادار حسین میرے سید الشہداء کی منزل دیکھیں، بڑا قابل غور شعر۔ اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کو خاک کربلا، دفن بہن نہ کر سکی، دفن بہن نہ کر سکی، اے دھوپ میں پڑا رہا، یہ وہ غریب کربلا حسین ہے، بنا لا الہ حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، پر محمد و آل محمد صلی اللہ برائے خشنودی جناب سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہ کی ذات پہ رنگ ترین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ مومنین اکرام، یہ عشرہ مجالس جو حسینیہ سید اکبر رضوی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا، اور آج ہم شب عاشور کی مجلس تک آ پہنچے، نویں مجلس تک آ پہنچے، درخواست کریں گے آپ سے، سید اکبر عباس رضوی صاحب ایک بہت ہی خدمت گزار اور فرش اعضا کے خاص طور پہ خدمت گزار تھے۔ ان کے پڑھیں تو ان کے لیے بھی بہت دیر تک پڑھا جا سکتا ہے، بس اتنا کافی ہے کہ وہ فرش اعضا کے بڑے خدمت گزار تھے، عزاداروں کے بہت خدمت گزار تھے۔ آپ سے درخواست کریں گے کہ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے اور اس خاندان کے تمام مرحومین کے لیے اور اپنے بھی تمام مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا۔ بس کسی کو اختیار نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے، مگر یہ کہ جن کو اللہ نے اجازت دی، مگر وہ لوگ کہ جن کا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور عہد و پیمان ہے، قول و قرار ہے۔ اس پر ہماری بات ہو رہی تھی اور وعدہ یہ تھا کہ کل جہاں بات ختم ہوئی وہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ ایک روایت پیش کی تھی ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی،
اور یہ روایت پانچویں امام سے بھی نقل کی جاتی ہے، دونوں ائمہ تحریر سے، دونوں اماموں سے یہ روایت نقل کی۔ اذا کان یوم القیامہ، یہ کل پڑھا تھا، آج بات کو آگے بڑھائیں گے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیل للعابد انطلق فی الجنہ، عابد عبادت گزار سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اسے کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقیل للعالم قف، عالم سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، تم جنت میں نہیں جا سکتے ابھی، ہے نا، بڑا مقام ہے نا۔ عابد کو کہا کہ فوراً جنت میں چلے جاؤ، عالم سے کہا ٹھہر جاؤ، اب وہ چونکے گا، پریشان ہوگا کہ یہ کیا بات ہوئی، اس کو تو بھیج دیا، مجھے روک دیا، لیکن اس کے بعد پھر دوسرا حکم آئے گا، پہلے تو کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، قف وتشفع للناس، ایسے نہیں جاؤ گے، تمہیں جس کی شفاعت کرنی ہے شفاعت کرو، یعنی یہ حق دیا جائے گا عالم کو کہ دوسروں مومنین کی شفاعت کا۔ ہاں یہاں یہ وضاحت کر دیں، یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت نہیں ہوگی، مثلا اسی کا بھی حدیث کو یہاں روکتے ہیں کیونکہ کل تفصیل میں آپ سے وعدہ کیا تھا جائیں گے نا، تو آج وہ تفصیل میں جا رہے ہیں اسی لیے کہ اب دیکھیے یہاں پہ روک کے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب آپ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ رہا ہے، پردہ فرمانے کا وقت آ رہا ہے، تو آپ نے پورے خاندان کو جمع کر لیا، تمام خاندان کو بلا لیا، سب آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو گئے تو دو تین بڑی اہم باتیں کی تھی، ان میں ایک اہم بات یہ تھی کہ یاد رکھو کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جس نے نماز کو خفیف جانا، سبک جانا، ہلکا جانا، یعنی نماز کو اہمیت نہیں دی۔ ایک ہوتا ہے نہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے اہمیت ہی نہ دینا، اہمیت ہی نہ دے۔ ایک بار احساس ہوتا ہے کہ نہیں بھئی یہ اہم چیز ہے، اس کا حکم ہے صلاۃ و معراج المومن، اور یہ معراج ہے مومن کی، اللہ کے دیدار کا ذریعہ ہے، ساری روایت ہیں کہ نہیں ہیں، عمود الدین ہے، دین کا ستون ہے، لیکن اب بڑا مسئلہ ہو گیا، مجلس میں نماز کا ذکر کر دو تو عجیب ہے، یہ تو ہونی نہیں چاہیے بھائی۔ ناگوار کس کو ہو رہا ہے؟ معصوم فرما رہے ہیں کہ اس کو ناگوار ہوگا، جس کو ناگوار ہوگا ہماری شفاعت اس کو نہیں پہنچے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی الٹا ہو گیا معاملہ۔ ناگوار تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی نماز کا ذکر نہیں کر رہا، اب یہ ناگوار ہونے لگے۔ اگر کسی بھی محفل میں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، کسی بھی دنیا کی کسی بھی طبقے میں مسلمانوں کے، کہ سارے ذکر و نماز کا ذکر نہ ہو، تو اس لیے معصوم اس آخری وقت میں تو اہم ترین باتیں ہوتی ہیں نا، تو آخر اہم ترین بات کہ اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی جس نے نماز کو سبک جانا، خفیف جانا، ہلکا جانا، یا اس کو اہمیت نہ دی، یہ مطلب ہے، یا اس کو اہمیت نہ دی۔ دوسرا کون ہے جس کو شفاعت نہیں پہنچے گی؟ کسی کی بھی شفاعت نہیں پہنچے گی، جس نے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ایمان نہیں رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ روایت جو ہے مولا عارفان سے نقل ہے، آپ فرماتے کہ جس نے پیغمبر ختمی مرتبہ، ختم المرسلین، رحمت دو جہاں، آقا دو جہاں، ان کی شفاعت کے پر عقیدہ نہیں رکھا، ایمان نہیں رکھا، اس کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ جس نے یقین، یعنی یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ یقین رکھنا ہے کہ شفاعت کریں گے محمد اور علی اہل بیت علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے۔ تیسرا طبقہ جس کی شفاعت نہیں ہوگی وہ کون سا ہے؟ کہ چاہے، اب دیکھیں روایت کے الفاظ ہیں، اور یاد رکھیں کہ روایات میں بھی جیسے قرآن مجید کا انداز ہوتا ہے نا کہ اے حبیب لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے اعمال کو بھی ہم ضائع کر دیتے۔ کیا پیغمبر سے شرک کا امکان ہے؟ نہیں ہے نا، وہ کسی بھی نبی سے نہیں ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ کا تو مقامی ہو، لیکن قرآن کی آیتیں کوئی انکار کر سکتا ہے کیا؟ نص قرآنی ہے، کہا جا رہا ہے کیوں؟ جہاں حکم کی اہمیت بتانی ہو، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، امکان ہی نہیں، رسول سے کیسے امکان ہوگا؟ رسول تو مقصود کائنات ہے، لیکن نہیں، اہمیت بتانے کے لیے کہ شرک کیسا جرم ہے، شرک کیسا گناہ ہے کہ اگر آپ سے بھی ہوگا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر دوں گا، ہفت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آپ کے اعمال سارے سب ختم ہو جائیں گے، ہفت ہو جائیں گے۔ اب اس میں جب یہ پڑھو تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، جب ان کو سمجھایا جائے کہ قرآن میں بھائی یہ آیت ہے، پھر اچھا یہ قرآن میں، ہاں تو پڑھا تو کرو قرآن، جب پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا نا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، نص قرآنی ہے، نص صریح ہے قرآن کی۔ لئن اشرکت، اگر آپ بھی ابھی شرک کرتے تو آپ کے اعمال کو بھی ہفت کر دیا جاتا، ضائع کر دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا۔ حالانکہ امکان ہے نہیں ہے، اس پیغمبر سے نہیں، کسی بھی نبی سے نہیں ہے امکان، شرک کا امکان ہے، ترک اولا کا امکان ہے لیکن شرک کا امکان نہیں ہے۔ لیکن جب کسی حکم کی اہمیت بتانی ہو
تو ہوتا نا کہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا بھی یہ جرم کرے گا، تم بھی یہ جرم کرو گے تو میں تمہیں بھی کیلوں سے ٹھونک دوں گا مثلا، ہے نا. بہت سارے بڑے بڑے لوگ گزرے تاریخ میں جنہوں نے ایسا کیا کہ اپنے مطلب بیٹوں کے لیے کہا یا کسی اور کے قریب کے لیے بیٹے کے لیے. اب ایک بہت بڑے انقلابی رہنما نے بھی کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا ایسا کرے گا تو میں اس بیٹے کو بھی اپنے کیلوں سے میخوں سے ٹھوک دوں گا دیوار میں. یعنی بتانے کے لیے کہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ معاف نہیں کیا جائے گا. جو یہ جرم اگر تم نے کسی نے کیا میرا بیٹا بھی کرے گا تو میں اس کو بھی معاف نہیں. یہ اہمیت بتانا ہوتی ہے، اہمیت. تو اس لیے اس روایت میں اہمیت بتائی جا رہی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جس کی اب اس میں کہ چاہے ملائکہ سفارش کریں، چاہے انبیاء سفارش کریں، چاہے رسول سفارش کریں، کوئی بھی ان کی سفارش کرے گا ان کی شفاعت نہیں ہوگی، اور وہ ہیں ناصبی. یعنی جس نے محمد و آل محمد کی معاذ اللہ توہین کی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی، ان کے لیے کوئی لفظ یا کوئی جملہ ایسا کہہ دیا تو چاہے ان کی شفاعت، حالانکہ کریں گے نہیں. ملائکہ مقربین کیا ان کی شفاعت کریں گے؟ کیا اولیاء اللہ شفاعت کریں گے؟ کیا ان کی؟ کیا پیغمبر ان کی شفاعت کرے گا کوئی؟ کیا رسول ان کی شفاعت کرے گا؟ نہیں. اہمیت بتائی جا رہی کہ ناصبی ہونا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو کوئی نہ مانے، اس کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. نماز نہ پڑھے، اللہ کے ساتھ حساب ہمیں نہیں معلوم، ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. روزہ نہ رکھے، ہم یہ کہہ سکتے کہ ابھی گناہ نہیں رکھ رہا، لیکن حکم قطعی نہیں دے سکتے اس کے بارے میں. حکم قطعی کیسے؟ بھائی کل ممکن ہے سیدھا ہو جائے، کل ممکن ہے صحیح راستے پہ آ جائے، کل ممکن ہے عابد بن جائے، زاہد بن جائے، ہو سکتا ہے نا. تو حکم آخری تھوڑی لگا سکتے. لیکن ناصبی کے لیے حکم آخری، جو ناصبی جس نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی وہ کہلاتے ہیں ناصبی. ایک ہے نہیں ماننا اور ہے نا، کسی اور کو ان سے افضل ماننا وہ اور کام ہے. لیکن ایک ہے ناصبی ہونا. ناصبی ہونا کیا مطلب؟ کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اگر اس نے گستاخی کی ہے تو اب اس کی سفارش کر کہ اگر ملائکہ مقربین کریں، انبیاء کریں، رسول کریں، پیغمبر کریں، کوئی بھی اس کی شفاعت کرے، سفارش کرے، اللہ کی بارگاہ میں وہ شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اور دیکھیے یہ کیا انداز ہے، جانتے ہیں اس روایت کا کیا انداز؟ جیسے قرآن میں بھی یہ انداز آپ کو ملے گا. اچھا دیکھیے، اللہ کو نہیں مانتے لوگ، چوتھائی آبادی تو اللہ کو ویسے ہی نہیں مانتی، سیدھا نہیں مانتی. وہ دہری ہے. کیا ہے وہ؟ ایتھیسٹ ہے. وہ دہری ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے. دہریے کے اور بھی مانے، لیکن چلیے ابھی سیدھا وہ رکھیے جو سامنے سے بات سمجھ میں آ جائے. وہ اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہے. چوتھائی آبادی کبھی ایسا ہوا کہ ان پر فوراً عذاب آ جائے، کچھ ہو گیا ہو؟ نہیں ہوا نا. چوتھائی آبادی مانتی نہیں. جو تین مانتے ہیں، 3/4 آبادی مانتی ہے، وہ بالکل ہی الگ الگ. 1/4 بچے مسلمان نہ، باقی دو صحیح نہیں مانتے. 1/4 آبادی بچی مسلمانوں کی. اچھا پھر مسلمان جو اللہ کو مانتے ہیں تو ان میں پھر 73 فرقے ہو گئے. 73 میں سے ایک ناجی ہوگا. ہم اس بحث میں نہیں پڑے کون ہوگا کون نہیں، ایک ناجی ہوگا. ٹھیک ہے نا بھائی، ایک ناجی ہوگا، 72 ناجی. تو باقی کتنے رہ گئے بھائی؟ اور جو ایک فرقہ بچا اس میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ باقی کتنے مٹھی بھر رہ گئے، ہے نا. لیکن دیکھیے اللہ نے کسی کو فوراً عطاب نہیں دیا، نہ فوراً سزا دیا. اللہ کو نہیں مانو، اللہ فوراً سزا نہیں دیتا. اور کہیں ایسے جملے بھی نہیں ہیں. ہاں ہے دنیا میں بھی بعض اوقات فرعون کو، جیسے فرعون و نمرود صفت لوگ ہوں گے، ان کو دنیا میں بھی عذاب مل جائے گا، دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، آخرت کا بھی عذاب. لیکن جسے اللہ نے بنایا ہو اپنا خلیفہ، اپنا نائب زمین پر، اس کو اگر کوئی کہہ دے کچھ تو پھر آپ دیکھیے کہ وہی پھر وہ قہار کی صفت سامنے آتی ہے. ایسے تھوڑی پروردگار عالم قہار. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. ہے نا، سب حیران ہوتے نا کہ وہ رحمان و رحیم ہے، سب ہے، اور اس کا قہار بھی ہے، جبار بھی ہے نا. قہار بھی تو قہاریت اور جباریت کہاں ہے؟ اب آپ آئیے آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے اللہ کو نہیں مانا کوئی بات نہیں مانا، مان لے گا، مانے نہیں مانے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جسے اللہ نے بنایا، جسے میں نے بنایا، مشیت کہہ رہی جسے ہم نے بنایا، اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو. تو آپ جانتے کہ ابو لہب نے کیا کام کیا تھا؟ اللہ کو نہ ماننا اور بات، اس نے اتنا کیا تھا کہ جب حضور نے دعوت دی تو جو ہاتھ اٹھا کے دعوت دے رہے تھے تو اس نے کہا تھا کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ بادشاہ، ظاہر ہے کہ اس کا نقل کر رہے ہیں، جو تاریخ ہے وہی نقل کر رہے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ یہ ہاتھ ٹوٹ جائے جن ہاتھوں سے تو ہمیں معاذ اللہ اللہ کی طرف بلا، اپنے دین کی طرف بلا رہا ہے، یہ ہاتھ ٹوٹ جائے. دیکھیں کیونکہ اس نے رسول کی شان میں گستاخی کی نا، یہ ہے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کا انجام.
کیوں مسلمان پوری دنیا میں پورے عالم میں ایک دم غصے میں آ جاتا ہے جو مغربی دنیا نہیں سمجھ سکتی اس بات کو، وہ یہ ہے مسئلہ۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ کہیں جیسے ہمارے یہاں بھی دیکھا نا، میں نے پہلے مجلسوں میں بھی عرض کیا کہ بعض اوقات ایک جھوٹا افسانہ گڑھ کے کسی کو پھنسانا ہو، کسی کو مارنا ہو، کسی کا گھر لوٹنا ہو، کسی کی آبادی لوٹنی ہو، کسی کو قتل کرنا ہو، کسی سے دشمنی نکالنی ہو، ایک جناب جھوٹا اس کے اوپر الزام لگا ٹوٹ پڑے سارے اس کے اوپر جا کے اس کی زندگی، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن میں کر رہا ہوں کہ اگر واقعی کسی نے جیسے ابھی کیا معاذ اللہ خاکے بنانا، یہ سب کرنا، اس شان میں گستاخی ہے نا، شان ساتھ میں گستاخی ہے۔ اب دیکھیے کیونکہ اس نے یہ کہا تو اللہ کے رسول نے فوراً، اللہ نے مشیت نے کیا جواب، تبت یدا ابی لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اب آپ نے دیکھا انداز، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیری جرأت، یعنی تو نے میرے جسے میں نے بنایا اس کو کہہ رہا ہے۔ یہاں جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ خیر کہتے ہیں تشبیہ بلا مشبہ ہے، مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں آج کل بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی مثال دے لوگوں کی پسند کی نہ ہو تو وہ بھی سوشل میڈیا پہ شروع ہو جائے گا، صاحب یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا۔ خدا کے بندو اتنی بات تو سمجھ لیا کرو کہ مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مچھر تک کی مثال دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ مچھر تک کی مثال دی۔ مثال میں نہیں لڑتے، مثال میں جھگڑا نہیں ہوتا، مثال ہوتی اس لیے کہ ایک بات کو سمجھا دیا جائے، ایک بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کو یوں دی جاتی ہے کہ کسی کوئی چیز سمجھائے، جیسے ماں ہے، اور خود دیکھیں نا ایک خاتون جو ہے صنف نازک، آپ جانتے کہ میں جو اکثریت قاطع چھوٹا سا حشرات الارض میں سے کوئی چھوٹا سا بھی جراثیم یا کیڑا، اس سے بھی خاتون ڈر جاتی ہے نا۔ بھائی کم ہوں گی، میں سب کو نہیں کہہ رہا، کم ہوں گی جو نہیں ڈرتی ہوں گی، لیکن اگر اور بڑا ہو، اور لال بیگ سے آپ نے دیکھا کیسے گھر کی خواتین ڈرتی ہیں، مرزا لال بیگ سے، تو اب جناب اس سے ڈر جاتی ہیں، اور چھپکلی ہو تو ایک قیامت ہے نا، چھپکلی آ جائے تو قیامت، اور جناب اور کوئی حیوان ہو تو پھر تو بہت ہی قیامت ہو جائے گی، ہے نا۔ صنف نازک ڈرتی، صنف نازک ہے ہی، صنف نازک خوف زدہ رہتی، ڈرتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہی خاتون، یہی عورت بپھری ہوئی شیرنی بن جاتی، بپھری ہوئی شیرنی، دنیا کے بہادر ترین افراد میں سے ایک بن جاتی۔ کب؟ جب اس کی اولاد پر آنچ آنے لگے، جب کوئی اس کی اولاد کی طرف میلی نگاہوں سے دیکھے گا تو بزدل سے بزدل خاتون بھی ایک بپھری ہوئی شیرنی بن کے سامنے آ جائے، پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتی۔ یہ تو اولاد ہے جس کو قدر نہیں ہے اپنے ماں باپ کی، انہیں کیا معلوم کہ کس طرح سے شیرنی بن کے حفاظت کرتی ہے ماں، اپنے بچے کے گرد پہرا دیتی ہے۔ ارے حیوانوں کی ماؤں کو دیکھ لو کہ وہ کس طرح جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے حیوان کیسے پہرا دیتی ہے، کس طرح سے پرورش کرتی ہے بچے کی، تو پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، کیسے بنائے۔ بس یہاں بعض مفسرین نے تشریح یہ یوں کرنے کی کوشش کی کہ ہم مثال تو نہیں دے سکتے، لیکن ماں دنیا میں دیکھیں، دنیاوی محبتوں میں سب سے بڑی محبت کس کی ہے؟ ماں کی، ہے نا۔ دنیاوی محبتوں میں سب سے بڑی محبت ہے کس کی؟ ماں کی محبت سب سے زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، ہر ایک سے زیادہ ماں کی محبت ہے۔ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ان میں سب سے بڑی محبت کس کی ہے؟ ماں کی محبت۔ یہ ماں کی محبت کس نے دل میں ڈالی ہے؟ یہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا، اللہ اس محبت کا خالق ہے نا، اللہ اس محبت۔ تو جس نے یہ ماں کے دل میں محبت ڈالی، اس دن یہ مطلب آدھا رہ گیا تھا، ادھورا رہ گیا تھا، مجھے یاد ہے آج مکمل کر دوں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جس نے ماں کے دل میں یہ محبت ڈالی کہ گوشت کے لوتھڑے کو وہ پال پال کیسے جوان کرتی ہے، تو وہ خود اپنی مخلوق سے کیسی محبت کرتا ہوگا۔ یہ ہمیں یاد آیا، 3-4 دن پہلے ہم نے یہ موضوع چھیڑا تھا، لیکن اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے اور پھر آگے بڑھ گئے تھے، بات کہیں اور نکل گئی تھی بات۔ آج چلیے اچھا ہوا یاد آ گیا، ایک دم سے بات کو مکمل کر دیا۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے 3-4 دن پہلے بھی، اب یاد آیا، وقت ختم ہو گیا تھا اس دن، کہ پروردگار عالم اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرے گا۔ بات اس وقت ہو رہی تھی نا جب ہم بتا رہے تھے کہ اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مشیت بہانے ڈھونڈ رہی ہے معاف کرنے کی، یہ کر لو معاف کر دوں گا، یہ کر لو معاف کر دوں گا، وہ کر لو معاف کر دوں گا، ہے نا، توبہ کر لو، دروازے پہ آ جاؤ معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ محبت کرتا ہے نا۔ اچھا ماں باپ کو کتنا ہی آپ ناراض کر دیں، ایک وقت آتا ہے نا بچہ آئے گا روتا ہوا سامنے ہاتھ جوڑے گا، ماں باپ معاف کر دیتے نا، ماں سب سے پہلے معاف کر دیتی۔ حالانکہ یہی اولاد کبھی ADM چھوڑ آئے گی، کبھی اولڈ ہاؤس چھوڑ آئے گی، کچھ کر لے، لیکن وہاں بیٹھ کر بھی ماں، دنیا کی کوئی ماں اپنے بچوں کو بددعا نہیں دیتی۔ جی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، ان ماؤں کے جب انٹرویو لیے گئے وہ اپنے بچے کی برائی کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ وہ بچے چھوڑ گئے، آگے دیکھتے بھی نہیں، پوچھتے نہیں۔ وہ جو پرانے وہ جو ایدی ہوم بنے یا اولڈ ہاؤس جن کو کہا جاتا ہے، ان میں رکھ دیا ان کو۔ لیکن یہ ہے ماں۔ اب بتائیے کہ وہ خالق کتنی محبت کرتا ہوگا اپنے بچے، اپنی مخلوق سے، اپنی مخلوق سے کیسی محبت کرے گا؟ تو اس کی محبت سب سے زیادہ ہے نا۔ بس جب عام مخلوق سے اس کی محبت یہ ہے
کہ عذاب کو ٹالتا رہتا ہے، نہیں جناب نوح کی امت پہ عذاب کو کتنے 100 سال تک ٹالا تھا کہ نہیں نوح، اور پھر مثالیں بھی دی تھی کہ نوح میری امت ہے، جناب یونس کو ترک اولا پہ آپ جانتے ہیں نا کہ 6 مہینے یا جو بھی مدت رہی ہو، مختلف روایات ہیں قصص انبیاء کی، 9 دن کی بھی ہے، 6 دن کی، 1 مہینے کی بھی ہے، 2 مہینے کی بھی ہے، 6 مہینے کی بھی ہے، 9 مہینے کی بھی ہے، خیر جو بھی تھا جو بھی ہے، ماہی شکم ماہی میں تو رہے نا، قرآن مجید میں پورا ذکر ہے کہ نہیں ہے، اور جناب وہ شکم ماہی میں رہے، تو ان سے یہی تو کہا تھا کہ تمہیں یہ میری مخلوق ہے، رحم نہیں آیا تم کو، حالانکہ پروردگار عالم سے وہ دعا کریں، نبی کی دعا قبول ہوئی، لیکن ایک عمل کے سبب سے بھی وہ عمل بتانے والے ہیں آپ کو، آج موضوع بھی وہی ہے، عمل بتانے والے اس عمل کی وجہ سے ٹال دیا، عذاب کو ٹال دیا اللہ نے، یعنی مشیت نہیں چاہتی، مشیت چاہتی کوئی نہ کوئی راستہ نکلے یہ بچیں، اب یہ کتنا بدنصیب ہے انسان کے اتنے راستے ملنے کے باوجود، تو عام مخلوق پر جب اللہ اتنا مہربان ہے تو جس کے لیے اس ساری مخلوقات کو خلق کیا اس سے کیسی محبت کرے گا، جس کے مقصود کائنات ہے نا، لولا کما خلقت الافلاک، حبیب آپ کو خلق نہ کرتا کچھ بھی خلق نہ کرتا، یہ پورے عالمین خلق کے کس کے لیے؟ اپنے حبیب کے لیے، تو ایسے تو حبیب ہے، حبیب خلیل اور ہے، حبیب اور ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اور بڑا اس وقت دیکھو، اللہ اکبر یا رسول، اب وہ اس وقت ایک دم یاد آ گیا علامہ نقل صاحب علی اللہ مقامہ کا ایک مطلب حبیب اور خلیل کے ذیل میں بیان کیا، وقت نہیں ہے لیکن چلیے 2 منٹ میں آپ کو جلدی سے بتاتا چلا جاؤں، اور ہماری عادت لوگ جانتے ہیں کہ کسی بڑے عالم کا کوئی نقطہ پیش کرتے تو ہم اس کا نام اسی لے لیتے ہیں تاکہ اس کی روح خوش ہو جائے، اس کی روح کو اصال ثواب بھی ہو جائے، جو نقل صاحب کا ہے اور ہمیں بڑا پسند ہے، لیکن ہم تو 2 منٹ میں پیش کریں، انہوں نے بڑا تفصیلی مطلب بیان کیا، حبیب اور خلیل کے فرق کو بیان کیا، کسی نے پوچھا کہ حبیب کون ہے، خلیل کون ہے، اور پھر انہوں نے اس کو مجلس میں بھی بیان کیا تھا بعد میں کہ خلیل وہ ہے جو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، ربی قال ربی ارینی کیف تحیی الموتی، معبود میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مار کے زندہ کیسے کرتا ہے، ایسا ہے نا، قال اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے، قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں ایمان ہے لیکن مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، ہے نا، دیکھنا چاہتا ہوں آنکھوں سے کہ کیسے مار کے زندہ کرے گا، اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے، صرف یہ بتا رہے کہ خلیل یہ ہے، خلیل کون ہے جو کہتا ہے پروردگار دکھا دے، اللہ نے دکھا دیا نا، کہیں دیکھ لو، اپنے اطمینان قلب کے لیے دیکھ لو کیسے ہم مار کے زندہ کریں گے، وہ 4 پرندوں کا پورا واقعہ سب جانتے ہیں، بچے کو بھی معلوم ہوگا، تو اب یہ ہے خلیل، حبیب کون؟ خلیل تو وہ ہے نا جو دیکھنے کی خواہش کرے، حبیب سورہ اسرا سے پتہ چلتا ہے، کہیں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت نہیں لا سکتا کہ جہاں اللہ کے حبیب نے فرمایا ہو کہ معبود مجھے معراج کرا دے، کہیں نہیں کہ پروردگار کبھی خواہش کا اظہار کیا کہ پروردگار مجھے آسمانوں کی سیر کرا دے، مجھے مشاہدہ کرا دے، مجھے دکھا دے، مجھے سدرۃ المنتہا دکھا دے، مجھے پہلا آسمان، مجھے دوسرا، مجھے تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ سب کہیں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، بس حبیب کون ہے؟ حبیب وہ ہے جسے اللہ خود بلاتا ہے، دکھاتا ہے، اور دکھانے کے بعد اپنی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اب سمجھ میں آگئی بات؟ یہ حبیب اور خلیل کا فرق ہے، خلیل جو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، حبیب جسے اللہ دکھاتا ہے، بلا کے اور دکھانے کے بعد پھر اپنی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، لائق تسبیح ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرائی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اب سمجھ میں آگئی بات؟ اب اس حبیب پر کوئی انگلی اٹھائے مشیت گوارا کرے گی؟ نہیں، میں نے کہا نا اللہ کو نہیں مانے کوئی بات نہیں، نہ مانو، جاؤ دیکھی جائے گی، نپٹ لیں گے بعد میں، لیکن حبیب میرا نہ ہے، میں نے بنایا ہے، اس کے لیے پوری کائنات بنائی، اس کے لیے عالمین بنائے بھائی، اس کے لیے ایسے کہتے ہیں، فوراً آواز تبت یدا ابی لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹیاں ابو لہب، تیرے ہاتھ، صلوات دیجیے محمد علیہ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ بس یہ ناصبی جس نے زبان کھولی محمد علیہ محمد کے بارے میں، اس کی شفاعت
انبیاء کریں، پیغمبر کریں، رسول کریں، کوئی بھی کریں، اس کی شفاعت ہونے والی نہیں۔ اب آئیے واپس، یہ تشریح کر دی میں نے کل، اسی کے لیے آپ سے وقت لیا تھا کہ اسے ایک روایت کے ضمن میں ساری میں تشریح کرنا چاہتا۔ اب آئیے پھر واپس، وقیل للعالم تشفع للناس، عالم سے کہا جائے گا جا لوگوں کی شفاعت کر، بحسن تعدیبک لہم، کس وجہ سے؟ وہ جو تو نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی ہے نا، وہ جن کو تو نے حسن ادب سکھایا، ان کو احسن طریقے سے تعلیم دی، تربیت دی، اس کی وجہ سے تجھے یہ حق حاصل ہے، جا ان کی شفاعت کر، ان لوگوں کی شفاعت کر۔ کیا فرق ہے عالم اور عابد کا؟ بس یہ بتائیں گے، آج کی مجلس ختم کی طرف جائے گی ہماری، یہ فرق بتا دیں عابد اور عالم کا۔ دیکھیے عابد کے لیے کہیں بھی نہیں کہ عابد کا سونا یا جاگنا اتنے ہزار رکعات سے افضل، اتنی ہزار رکعات سے افضل، نہیں، بلکہ روایت یہ ملے گی کہ عابد کے رات بھر جاگنے سے عالم کا سونا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ سونے سے کیا مراد؟ کہ اپنے واجبات تو ادا کر ہی رہا ہے، لیکن وہ جو مسائل میں الجھا ہوا ہے، مسائل کو جو حل کر رہا ہے، لوگوں کی مشکلات کو جو حل کر رہا ہے، اس کے بعد تھک کر وہ جو سو رہا ہے، تو جو عابد جو رات بھر جاگ رہا ہے، اس عابد کے جاگنے سے اس کا سونا افضل ہے، یہ تھک ہار کے سو رہا ہے۔ مسائل میں توجہ کیوں؟ ابھی اور تشریح کر دیں گے، مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔ دیکھیے عابد کی ساری عبادات کا محور کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اپنی نجات، اسی لیے کرتا ہے نا عبادت کہ میں کسی طرح خدا نہ کرے مجھے وہاں جہنم میں نہ جانا پڑے، اچھے سے اچھا میرا عابد کا مقصد کیا ہے؟ اپنی عبادت کر رہا ہے نا بھائی، اس کی عبادت کا ثواب مجھے تھوڑی ملے گا، آپ کو تھوڑی ملے گا، اپنی عبادت اپنی ہے بھائی، اپنا ثواب ہوگا عبادت کا۔ لہذا عبادت کا اس کی مرکز کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اپنی نجات۔ عابد کی عبادت کا مقصد ہے میری نجات، عالم کی ریاضت کا، عالم کے علم کا مقصد کیا ہے؟ معاشرے کی نجات۔ عابد چاہتا ہے میری نجات ہو، عالم چاہتا ہے کہ معاشرے کی نجات ہو۔ اب کون افضل ہوا؟ اپنی نجات چاہنا بے شک اچھی بات ہے، کرو عبادت، لیکن معاشرے کی نجات کے لیے کام کرنا، معاشرے کو نجات دینا، تو معاشرے کو جو نجات دے گا وہ کس کا مرتبہ زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لہذا اس عالم کے سونے کو عابد کی رات بھر کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے چلیے اب درایت قائم کر دیتے ہیں، اس روایت کے اوپر ایک درایت بھی اور قائم کر دیتے ہیں۔ جناب یونس علیہ السلام جن کا بھی ذکر ایسے پھٹ گیا تھا، نکل گیا نام نہیں، اسے چلیے انہی کا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ 2 آدمی ایمان لائے تھے ان پہ پوری قوم میں، 1 لاکھ کا شہر تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے میں 1 لاکھ کا شہر ہونے کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ اگر آبادی کا تناسب نکالیں گے تو آج کے حساب سے 1 کروڑ کے لگ بھگ۔ جبھی تو قرآن نے کہا کہ اتنا بڑا شہر تھا، اور شہروں کا بھی ذکر کرتا نا پروردگار، 1 لاکھ آبادی کا شہر تھا وہ، جس میں جناب یونس کو ہم نے مبعوث کیا۔ تو اس زمانے میں 1 لاکھ، آج سے ہزاروں سال پہلے 1 لاکھ آبادی مانے رکھتی تھے بھائی۔ مدینے کی آبادی 30-35 ہزار سے زیادہ تھوڑی ملتی ہے، اور کب؟ ابھی یعنی 1400 سال پہلے، یہ تو ہزاروں سال پرانی بات ہے جناب یونس علیہ السلام کی۔ جناب یونس علیہ السلام کے قرآن کہتا ہے 1 لاکھ کی آبادی، یعنی اس زمانے کا جو بڑے شہر ہوں گے ان میں سے ایک شہر جہاں ہم نے ان کو بھیجا۔ یونس نہیں مانی قوم۔ 2 آدمی ایمان لائے، کہتے ہیں کہ ایک عابد تھا، ایک عالم تھا، ایک عبادت پہ زیادہ زور دیتا تھا، ایک غور و فکر پہ، یعنی ایک عالم تھا ایک عابد تھا۔ عابد جو تھا وہ بس جب تھوڑا عرصہ گزرا تو اس نے فوراً جناب یونس کو کہنا شروع کر دیا، بس اب ان میں کوئی ٹھیک ہونے والا نہیں، اب ان کی عذاب کی بد دعا، آپ ان کے لیے بد دعا کریں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ جناب یونس کہتے، عالم کہتا تھا نہیں ایسا نہ کریں، کوئی ممکن ہے آ جائے۔ پھر 10 سال گزر جاتے تھے کہ دیکھا کوئی نہیں آ رہا، ان میں سے کوئی نہیں آنے والا، بس آپ بد دعا کریں، بد دعا کریں، بد دعا۔ جناب یونس علیہ السلام نے بد دعا کر دی، اظہر نبی کی دعا قبول ہو گئی، عذاب کی دعا قبول ہو گئی۔ اب جناب یونس علیہ السلام کو چاہیے کیا تھا؟ ترک اولا، یہی ترک اولا تھا، چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی مرضی معلوم کرتے، غلطی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، بس نبی ہے، رسول ہے، لہٰذا اللہ کی مرضی کے بغیر قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بس وعدہ ہو گیا، اللہ بھی ان کے عذاب بھیجنے والا، وقت بھی مقرر ہو گیا، دن مقرر ہو گیا، اب نکلو اس آبادی سے باہر۔ کیونکہ پہلے طے تھا، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ جس قوم پہ عذاب آتا تھا وہاں سے مومنین نکل جاتے تھے اللہ کے حکم سے اس نبی کے ساتھ۔
جیسے جناب لوط چند مومنین کے ساتھ نکل گئے نا، پھر عذاب آیا. جناب صالح کو حکم آتا کہ وہیں ایک دائرہ کھینچ دیتے ہیں، احاطہ سمجھیے کہ احاطے میں آ جاؤ مومنین کے ساتھ، تم عذاب سے بچ جاؤ گے. ایسے قوم ہود، قوم صالح، جن پر بھی عذاب آیا نبی کے ساتھ مومنین کو بچا لیا گیا، یا تو ان کو باہر نکال دیا گیا کہ نکل جاؤ، یا وہیں پہ ان کے لیے ایک حفاظتی حصار بنا دیا، مشیت کے حکم سے ایک حفاظتی حصار بن گیا. تو جناب یونس علیہ السلام نے کہا بھائی ٹھیک ہے اب تو مجھے نکلنا ہی ہے، لہٰذا جانے کو تیار ہو. عالم نہیں نکلا، عابد نے تو کہا چلے بھائی یونس چلیے بس نکلے، اب ان پہ عذاب آنے والا ہے. عالم کہتا ہے نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑ گیا ہوں. یونس آپ بھی نہ جائیں، آپ نے بھی. ارے بھائی اللہ کا وعدہ ہو گیا، عذاب کا وعدہ آ گیا، چلو باہر نکلو. کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا اپنی قوم کو چھوڑ کے. جناب یونس چلے گئے. اچھا یہاں فرق کیا ہے کہ اللہ کا حکم آ جاتا صراحتاً اگر کہ قوم کو چھوڑ دو، تو پھر عالم کو بھی جانا پڑتا، وہ بھی چلا جاتا. جیسے پہلے میں نے مثال دی کہ آتا تھا حکم، سب چلے گئے، عالم و غیر عالم ہو، جتنے بھی مومن ہیں 10 12 7 8 جو بھی تھے وہ نکل جاتے تھے. یہاں حکم نہیں آیا، عالم کا اصرار یہ کہ ابھی حکم نہیں آیا قوم کو چھوڑنے کا. تو جناب یونس کہتے وہ حکم آ گیا عذاب کا، لہذا اب چلو باہر. جناب یونس علیہ السلام اور وہ عابد قوم کو چھوڑ کر چلے گا. وہ جو ان کا جو ہوا سو ہوا. اب ادھر سنیے، ادھر جناب عالم اپنی قوم میں ساتھ. 3 دن پہلے جو علامتیں بتائی تھیں جناب یونس علیہ السلام نے، وہ علامتیں آنی شروع ہو گئیں. اب جب عذاب کی علامتیں دیکھیں تو قوم یونس ڈر گئی، واقعی ڈر گئی. تو عذاب آ رہا ہے، ہم تباہ ہونے جا رہے ہیں. عالم ان کے درمیان تھا، اب یونس تو ہے نہیں، کیا کریں؟ یونس ڈھونڈیا مچ گئی. کہ نہیں وہ تو گئے. جناب یونس کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، وہ تو چلے گا ہے ہی نہیں. اب کون ہے عالم؟ یہ اب اس کے گرد جمع ہو گئے، بچاؤ. کبھی مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، لیکن اگر تم سب صدق دل سے توبہ کر رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر ایسا ہے کہ چلو میرے ساتھ صحرا میں چلو، میدانوں میں چلو. لے آئے صحرا میں، میدانوں میں آیا. جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کر دو، اور انسانوں کے بچوں کو بھی ماؤں سے الگ کر دو، تاکہ فریاد عرش سے ٹکرائے جا کے. الگ الگ مردوں کے گروہ الگ ہو جاؤ، بوڑھوں کے الگ ہو جاؤ، بچوں کے الگ ہو جاؤ، ماؤں کے بہنوں کے الگ ہو جاؤ. اس طرح پھر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرو. اب اس کی بیچارے کی جو سمجھ میں آ رہا، اپنے علم کی بنیاد پہ بتا رہا کہ اس طرح کرو، رحمت الہی جوش میں آئے، وہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، معاف کر دے گا. جو اس کا علم اس کو بتا رہا تھا وہ لوگوں کو بتا رہا تھا. ایسے کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں. وہ جاہل ان کو بخش دے، جاہل ان کو بخش دے، جاہل ان کو معاف کر دے. یہ توبہ کر رہے ہیں. اور سب نے کہتے ہیں یہ واحد قوم ہے کہ یہاں تک آ کے عذاب پلٹا ہے. یہاں تک آ کے ناک کے ساتھ، جو تشریح جو روایات میں کہتی ہے وہ ناک کے ساتھ سامنے، چلو ناک کے سامنے تھوڑا سا سامنے، مطلب بالکل آ گیا تھا. عذاب ان کے سروں پر آ کے اللہ نے ٹال دیا. کیوں؟ انہیں نے دل سے توبہ کر لی، صدق دل سے توبہ کر لی. تب آپ نے دیکھا کہ ایک عالم پورے معاشرے کی نجات کا سبب بنا کہ نہیں بنا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. یہ ہے عالم کا مقام. اچھا اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ معصوم تھا یا جناب یونس سے ان کا اس کا مرتبہ بلند ہے. نبی ہے، پیغمبر ہے. یہ ایک نصیحت جب مشیت سکھاتی ہے تو اس طرح سے سکھاتی ہے. جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام، یہ اس لیے میں تشریح کر رہا ہوں کہ وہ بڑے بڑے چیمپئن بیٹھے ہوتے ہیں، جغادری بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لفظ پکڑ رہے ہوتے ہیں. وہ مولانا نے یہ کہہ دیا، ارے مولانا نے وہ کیسے کہہ دیا، تو سنو تو نہیں پوری بات، زیادہ عقل مند نہ بنا کرو. اچھا ایک تو پہلی بات تو یہ کہ قصص انبیاء سے جب ہم پڑھیں گے تو وہی پڑھیں گے جو قصص انبیاء میں ہوگا، اپنی طرف سے گڑھ کے تھوڑی پڑھیں گے. اچھا جو اپنی طرف سے گڑھ کے پڑھ رہے ہیں وہ بڑے مزے میں، ان سے کوئی پوچھتے ہی نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہیں لکھا ہی نہیں میں پڑھ رہا ہوں. عجیب ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد کا. ہاں وہ تو پہلے دعویٰ کر کے پڑھ دیتا نا، وہ دعویٰ کر دیتا کہ بھائی اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں نہ کہیں لکھا ہے نہ کسی عالم نے پڑھا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ نیا، بالکل نیا آئٹم آیا ہے، یہ کوئی نئی چیز لایا ہے کہ کہیں لکھا ہوا ہے نہ پڑھا، تو کہاں سے لیا ہے، تیرے پاس کہاں سے؟ تو ان سے لوگ خوش ہیں. اب حوالے دے کے پڑھو تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات. لیکن چلیے اگر کسی کی تشفی نہیں ہو رہی اس واقعے تو ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو. جناب موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں کہ نہیں ہے نا؟ اولو العزم پیغمبر 5-6 پیغمبروں میں ایک ہے ان کا نام، اور بڑا نام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا ہوا جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ میں روئے زمین پر میں کلیم اللہ ہوں، اللہ سے کلام کرتا ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں، تو کیا حکم تھا؟ جاؤ سیکھو میرے ایک بندے سے.
اب بتائیے، اور کس سے سیکھا؟ جناب خضر علیہ السلام سے. تو جناب خضر کے بارے میں آج تک اتفاق نہیں ہوا کہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں. تو جب اتفاق نہیں ہوا کہ نبی ہے یا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کے ولی ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ کے نمائندے ہیں، کوئی کہتا ہے عالم ہے، کوئی کہتے ہیں نبی ہیں یا نہیں ہیں. ہر جگہ اختلاف ہے جناب، یاد رکھیے گا میری بات. پوری ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں، ہر جگہ اختلاف موجود ہے. لہٰذا بس ہم بھی کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب، نبی ہیں تو قبول، نہیں ہے تو قبول، اللہ کے بندے ہیں. لیکن اللہ کا ایسا بندہ ہے جس نے موسیٰ کو تعلیم دی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد ہے. تو میرا خیال ہے وہ جو صرف اسکرین کے سامنے بیٹھتے ہیں اعتراضات تلاش کرنے کے لیے، کچھ تو ان کی تشفی ہو گئی ہوگی میری اس مثال سے. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. یہ ہے عالم کا مقام، یہ ہے عالم کا. اگر عالم ہے، اگر عالم اس کے پھر وہ ظاہر کہ الگ موضوع چھڑ جائے گا. اب ظاہر ہے جس ماحول میں، جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، آپ اس میں معلوم کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے نا، جوتی میں دال، کچھ نہیں معلوم، کچھ جھوٹ چل رہا ہے، کچھ سچ چل رہا ہے. یہ سوشل میڈیا کا جو جن چھوڑا گیا ہے نا، اس جن نے مصیبت کر دی ہے. اچھی باتیں اس میں بہت ہیں، لیکن اچھی باتوں سے تو فائدہ کوئی اٹھا نہیں رہا. صبح سے شام تک جو اس کے پر ہو رہی ہے، مصیبت ہو رہی ہے. اچھا کچھ ذرا سا سچ سامنے رکھ کے پیچھے سارا جھوٹ چل رہا ہوتا ہے، جھوٹے تفسیریں، جھوٹی باتیں. ایک ذرا سی خبر کو نہ معلوم کیا سے کیا بنا کے میں نے عرض کیا نا کہ کچھ سچ ہوتا ہے، کچھ زیادہ جھوٹ ہوتا ہے. صبح سے شام تک آپ دیکھیے، چیک کریں گے تو 90-95% سب جھوٹ نکل رہا ہوتا ہے، سب جھوٹ نکل رہا ہوتا ہے. لیکن ہے تو خطرناک چیز نا. یہ عجیب خوفناک زمانہ ہم پر آ گیا. ہم عجیب خوفناک اور ایک ڈراؤنے ماحول میں ہم زندگی کر رہے ہیں، جس میں نے کہا نا کہ بات کرتے ہوئے ہر ایک لفظ پہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھیا کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، کہ منہ سے ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ جس کو لوگ اس کو موڑ دیں. ہم کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو اور کسی مطلب میں لے جا کے جناب کہیں فٹ کر دیا اور ایک مصیبت کھڑی کر دی. اور یہ چل رہا ہے آج کل. آپ جانتے ہیں کہ کچھ، میں تو خیر طالب علم ہوں چھوٹا سا، لیکن بڑے بڑے علماء کے خلاف یہ سارے کام ہو رہے ہیں کہ لوگ کہیں سے کی باتیں کہیں لگا دیتے ہیں، کہیں کی باتیں کہیں لگا دیتے ہیں، بیچ میں سے ایڈٹ کر کے جملے ایک دو نکالے اور ان کی بیچاروں کی مصیبت کھڑی کر دی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری پوری قوم کو محفوظ رکھے اس کی آفتوں سے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان بچوں کو، جوانوں کو نصیحت کرو کہ بیٹا ایسا نہیں کرو، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا. آپ مولا کے چاہنے والے ہیں، آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. جب اہل بیت کے ماننے والے تو اس طرح کے کام زیب نہیں دیتے ہمیں. آپ عزادار ہیں، آپ شیعہ نے حیدر کرار ہیں. دوسرا کچھ کرتا رہے دنیا میں، اس سے ہمیں کیا بحث ہے کہ آپ مثالیں دیں کہ فلاں یہ کرتے رہے. وہ یہ استعمال کرنا تو سچ کے لیے استعمال کرو. کاہے کے لیے استعمال کریں؟ سچ کے لیے. مثالیں دوں گا تو بہت ساری مثالیں آ جائیں گی. ہمارے مومنین دنیا بھر میں سامراجی طاقتوں سے جو لڑ رہے ہیں نا، سچ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جھوٹ استعمال نہیں کرتے. اور یہی سچ کا ہتھیار، یقین جانے کہ ان کے دشمنوں کے شہروں میں ان کے چینلز کو سنا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا تو جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ سچ بول رہا ہوگا کیونکہ شیعہ ہے، یہ سچ بول رہا ہوگا. ان کے چینلز کو، ان کی خبروں کو اہمیت دی جاتی. کیوں؟ شیعہ ہے، جانتے کہ ہم حق پر ہیں. جب حق پر ہیں تو حق کو جھوٹ کی ضرورت کبھی بھی، حق جھوٹ کے ساتھ غلبہ نہیں پا سکتا. یہ اصول یاد رکھیں، کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو. وہ چاہے کہ حق کو ثابت کرنے کے تھوڑا سا جھوٹ بول دو، نہیں، جھوٹ کے ساتھ حق آتے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں آتا. دونوں ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ جھوٹ باطل ہے. حق کے ساتھ باطل کیسے جمع ہو جائے گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں. یہ جہاں جہاں بھی ہماری بات سن رہے ہیں ہمارے بچے، ان کو ہم نصیحت کریں کہ ایسا کام نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہی بات کربلا کے میدان میں جب مصیبتیں عروج پر پہنچے اور انصار میں سے اکثریت جام شہادت نوش کر چکی، اور جوان بیٹا دیکھ رہا ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد میرا بابا جاتا ہے حسین اور ایک نہ ایک لاش اٹھا کر لاتا ہے. ایسے وقت میں یہ جوان بیٹا آگے بڑھا، بابا کے سامنے آیا، سلام کیا. بابا ہم حق پر ہیں نا، بس ایک جملہ کہا، ہم حق پر ہیں نا. حسین نے اپنے جوان کو یعنی علی اکبر کو سینے سے لگا کے کہا، ہاں میرے لال، اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ ہم حق پر ہیں. تو بس یہ حسین کا جوان کہتا ہے کہ بابا پھر کیا غم ہے، کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کیسی کروں. یعنی معرکہ حق و باطل میں مصیبتوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ شناخت کرو کہ تم حق پر ہو یا نہیں ہو. اگر حق پر ہو تو پھر کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے کوئی پرواہ نہیں.
اور مصیبتیں آتی وہیں پر ہیں جہاں پہ حق ہوتا ہے. کیونکہ کربلا میں جانتے تھے انصار حسین، وہ مرد ہوں یا خواتین، سب جانتے تھے کہ حسین حق ہے، حسین حق ہے. لہذا کسی کو کوئی خوف نہیں تھا. مائیں تک اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں، آمادہ کر رہی تھیں، بلکہ یہاں تک کہہ رہی تھی بعض مائیں کہ اگر میدان میں نہ گئے، حسین پر قربان نہ ہوئے، دودھ نہیں بخشیں گے. اور یہی علی اکبر کے خیمے کا بھی عالم ہے. جناب ام لیلہ کے خیمے کا بھی یہی منظر ہے شب عاشور کہ آپ بیٹھی ہیں اور علی اکبر استراحت، یعنی علی اکبر یوں دراز کھینچے ہوئے ہیں کہ سر ماں کے زانوں پر ہے. اور جیسا کہ ماؤں کا انداز ہوتا ہے لاڈ پیار کا کہ اپنے انگلیوں سے، اپنے ہاتھ سے علی اکبر کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے ماں، پیشانی کے بوسے لیتے جاتی. اور بس اب مجھے اپنی زبان میں مصائب کے جملے پڑھنے دیجئے. وہی روایت ہے جو موجود ہے، بس مصائب کے باب میں جہاں تک اجازت ہے وہاں تک الفاظ میرے اپنے ہو جاتے ہیں. اور میں نے اپنے بزرگوں سے بھی یہی طریقہ سنا ہے، روایت یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. بس جناب ام لیلہ پیشانی کے بوسے لے کر فرماتی، میرے لال عمر کے اس حصے میں ہے تو کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اپنے بیٹے کے لیے ایک چاند سی دلہن لے کر آئے. میرے بھی یہی ارمان ہے علی اکبر، میرا بھی یہی ارمان ہے. لیکن اے علی اکبر، دیکھ رہا ہے نا یہ اتنا بڑا لشکر جمع ہو گیا ہے تیرے بابا کو قتل کرنے کے لیے. علی اکبر اپنی ماں کی لاج رکھ لے، صبح اپنے بابا کا دفاع اس طرح سے کر کہ میں تیری دادی زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. بس عزاداران حسین، علی اکبر نے اپنی ماں کا ہاتھ، جناب ام لیلہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور فرماتے ہیں مادر گرامی، بھلا ہو سکتا ہے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس پر کوئی مصیبت آ جائے؟ آپ صبح ہونے دیجئے، پھر دیکھیے علی اکبر اپنے بابا کا کیسے دفاع کرتا ہے. ماں خوش ہو گئی، ماں راضی ہو گئی. ادھر صبح کے آثار نمودار ہوئے، طلوع فجر ہوئی، اور جو حسین کے لشکر میں مؤذن کے فرائض انجام دیتے ہیں ایک تو افراد، ان میں سے ایک بڑے جناب ہلال کا ذکر ملتا ہے کہ ہلال ابن نافع آگے بڑھے، گلدست سے اذان کی طرف بڑھے. حسین نے آواز دے کے روک دیا، ہلال آج اذان آپ نہیں دیں گے. دست بستہ عرض کی، فرزند رسول، کیا مجھ سے کوئی خامی غلطی آئی سامنے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ سینے سے لگا کے دعا دی، کہا نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ یہ آخری اذان نانا کے لہجے میں سنو. علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کو بلاؤ. علی اکبر کو بلانے کے لیے بھیجا گیا، حکم دیا بیٹا علی اکبر آج اذان تم دو گے. اتنی دیر میں یہ خبر خیموں تک پہنچ گئی کہ آج اذان علی اکبر دے گا. بس عزاداران حسین ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، ادھر بیبیاں خیموں میں پچھاڑے کھانے لگی، جانتی ہیں کہ اب یہ آواز دوبارہ سننے کو نہیں ملے گی. نماز تمام کی، انصار حسینی نے پہلا حملہ ہوا. آدھے سے زیادہ انصار حسینی دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. اب تن بتن دو بدو جنگ کی باری آئی. سب سے پہلے علی اکبر آگے بڑھے، بابا میدان میں جاؤں اجازت ہے؟ اور حسین نے اجازت دے دی، جاؤ علی اکبر میدان میں جاؤ. دیکھیے لیکن انصاف سے بتائیے کہ علی اکبر کو اجازت تو دے دی حسین نے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انصار کی موجودگی میں علی اکبر میدان میں چلا جائے. یہی تو ہے وہ مسئلہ انصار کی وفاداری کا کہ انصار نے صفیں باندھ لی سامنے. مولا یہ کیسے ہوگا، ہم زندہ ہوں اور علی اکبر میدان میں چلا جائے؟ یعنی ان کی غیرت اور حمیت نے گوارا نہ کیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہاشمیوں میں سے کوئی، اور خاص طور پہ شبیہ پیغمبر، خاک و خون میں غلطہ ہو جائے. جب تک انصار زندہ رہے علی اکبر میدان میں نہیں گئے. جب انصار کا خاتمہ ہوا پھر علی اکبر آگے بڑھے، بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے کہا بیٹا جاؤ. اولاد عقیل و جعفر آگے آ گئے، سامنے آ گئے. اے ابن ام یہ کیسے ہوگا؟ اے چچا جان، اے چچا زاد یہ کیسے ہوگا کہ ابھی ہم لڑے ہی نہیں، نہ ہم نے دشمن کو زخم لگائے نہ زخم کھائے، اور علی اکبر میدان میں چلا جائے، شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے؟ کیا منہ دکھائیں گے محمد مصطفیٰ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے علی مرتضیٰ کو؟ نہیں جانے دیا. بس جب علی اکبر جانے کی کوشش کرتے تھے، اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد حسن، اولاد علی یعنی عباس ان کے بھائی، ایک وقت وہ آیا کہ علی اکبر آئے، بابا میدان میں جاؤں، میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے حسرت سے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. شاید کوئی آگے بڑھ کر کہے گا کہ نہیں ابھی علی اکبر میدان میں نہیں جائے گا، لیکن عزادارو یہ وہ وقت تھا جب کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا، کوئی نہ رہا.
اور پھر یہ بھی تو بتائیے کہ حسین اپنے بیٹے کو روکے تو کیسے روکے؟ سب کے لاشیں تو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لائے ہیں اسے. بس علی اکبر سے اتنا کہا میرے لال جاؤ پہلے اپنی ماں سے رخصت ہو لو. مادر گرامی کے خیمے میں آئے، جناب ام علیہ کے خیمے میں آ کر کہتے ہیں مادر گرامی میدان میں جا رہا ہوں بابا کے دفاع کے لیے، آپ کی اجازت درکار ہے. اور ماں فرماتی ہیں، جناب ام علیہ فرماتی ہے بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی؟ جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے جا اس سے اجازت لے. عزاداران حسین، بس یہ مرحلہ مشکل تھا. علی اکبر کے لیے آئے پھوپھی کے خیمے میں، اذن دخول طلب کیا، سلام کیا. پھوپھی نے جواب دیا مگر منہ پھیر لیا. حیرت سے کہا علی اکبر نے پھوپھی جان کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں اور آپ نے منہ پھیر لیا؟ کیا آپ کے علی اکبر سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے نہیں میرے لال، بھلا تجھ سے کوئی خطا ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے لال علی اکبر میں جانتی ہوں کہ آج تو کس ارادے سے آیا ہے میرے. علی اکبر میں تجھے میدان میں نہیں جانے دوں گا، تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کیا. ثانیہ زہرا جانتی ہیں کہ علی اکبر کیا ہے میرے بھائی حسین کے لیے، نہیں جانے دیں گے. علی اکبر بھی جانتے ہیں کہ مشکل مرحلہ ہے، لہذا کہتے ہیں پھوپھی جان جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی علی اکبر میدان میں نہیں جائے گا. مطمئن ہو گئی ثانیہ زہرا؟ اب فرماتے ہیں بس ایک مسئلہ ہے میرا حل کر دیجئے. ثانیہ زہرا فرماتی ہیں بیٹا اس موقع پہ میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی ہوں؟ کہ پھوپھی جان بس یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ یہ سننا تھا. ثانیہ زہرا گھبرا کر کہتی ہیں میرے لال علی اکبر یہ تو نے کیسا سوال کر دیا؟ کہاں وہ سید النساء عالمین، کہاں وہ شافع محشر، کہاں وہ خاتون محشر، کہاں میں اس کی کنیز قدنا سی؟ کہا اچھا پھوپھی جان اب یہ بتائیے کہ قیامت کے دن اگر میری دادی زہرا نے سوال کر لیا آپ سے کہ زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا. بس عزاداران حسین، علی اکبر نے، شبیہ پیغمبر نے، حسین کے لال نے اپنی پھوپھی زینب کو اس مقام پر لاجواب کر دیا. ثانیہ زہرا آگے بڑھیں، گلے میں باہیں ڈالیں اور اپنے لال علی اکبر کی پیشانی کے بوسے لینا شروع کر دیں. آنکھوں میں آنسو ہیں میرے لال علی اکبر اب میں تجھے نہیں روکوں گی میدان میں جانے سے، ہاں مگر اتنا ضرور ملتا ہے. حمید بن مسلم اس کا راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب بہت دیر تک کوئی خیمے سے نہیں نکلا، حسین کے خیموں سے نہیں آیا میدان کی طرف، تو پسر سعد نے مجھے بھیجا کہ جا خبر لے کے آ مسئلہ کیا ہے. جب میں خیموں کے نزدیک ہوا تو میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور گر جاتا. 70 بار ایسا ہوا کہ پردہ اٹھا اور گر گیا. میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان رانا خیمے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیویاں واپس کھینچ لیتی، کبھی ماں کھینچ لیتی تھی میرے لال ایک بار اور اس رخ زیبا کی زیارت کرا دے، کبھی پھوپھی کھینچ لیتی ہوگی میرے لال علی اکبر ایک بار اور صدقے ہو جانے دے، کبھی کوئی چھوٹی بچی دامن سے لپٹ جاتی ہوگی بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ، جو میدان میں گیا واپس نہ آیا. بڑی مشکل سے علی اکبر رخصت ہوئے. حسین باغ تھامے کھڑے ہیں، سوار کرایا علی اکبر کو، جاتے جاتے خدا حافظ کیا، جاؤ بیٹا علی اکبر بس ہم بھی آ رہے ہیں تمہارے پیچھے پیچھے. علی اکبر میدان کی طرف بڑھے لیکن احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. اتر آئے علی اکبر، واپس مڑے، بابا کے ہاتھ تھام کر کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں جنگ کیسے کروں گا؟ بس یہ وہ موقع ہے کہ حسین نے علی اکبر کو کلیجے سے لگا لیا، سینے سے لگا کے بھینچتے ہیں، کہتے ہیں میرے لال علی اکبر تیرا کوئی تجھے جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا. اچھا میرے لال جہاں تک ہو سکے مجھے دیکھتا جا. بس عزاداران حسین میں مختصر کرتا ہوں، علی اکبر نے جنگ شروع کی اور حسین کا عالم یہ تھا کہ کبھی میدان میں کبھی دائیں طرف دوڑتے تھے کبھی بائیں طرف دوڑتے تھے. کیوں؟ جس طرف علی اکبر جنگ کرتا ہوا حملے کرتا ہوا جاتا تھا ہر اس سمت میں دوڑنا شروع کرتے تھے حسین، تاکہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہے، تاکہ میرے علی اکبر میری آنکھوں کے سامنے رہے. مگر ایک وقت وہ آیا جب حسین کو علی اکبر نظر نہیں آیا. حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتے، شام کی بدلیوں میں حسین کا چاند گہنا گیا. بس عزاداروں جب حسین کو علی اکبر نظر نہ آئے تو حسین نے آواز دینا شروع کی، علی اکبر میرے لال کہاں ہے؟ علی اکبر میری بات کا جواب دے. علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی ہے بابا کی، لیکن علی اکبر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی ہے.
کیسے بتائے بابا، تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے برچھی، تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر، تیرے علی اکبر کا خود گر چکا، چاروں طرف سے وار ہو رہے تھے۔ علی اکبر جب زخموں سے چور ہو گئے تو گھوڑے کی گردن پہ پشت پہ گر پڑے، اپنے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے، اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دیں، ابھی گھوڑے سے گرے نہیں تھے۔ سنان ابن انس یا حکیم ابن طفیل، یہ ملون آگے بڑھا، اس نے پوری برچھی علی اکبر کی پسلیوں میں، پہلو میں اتار دی۔ بس عزادارو، یہ پسلیوں میں برچھی گھسی۔ اب جو اس نے واپس کھینچنا چاہا تو برچھی کا پھل ٹوٹ کر جوان کے کلیجے میں رہ گیا۔ بس اس برچھی کے پھل کا لگنا تھا کہ علی اکبر سے گھوڑے پہ رہا نہ گیا، گرے نیچے، گرتے گرتے آواز دی، یا بتاہو علیک منی السلام۔ بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی، غش کھا کے حسین جلتی ریت پر گر پڑے، پھر اپنے آپ کو سنبھالا، آواز دی، یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے لال تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو۔ عزاداران حسین نہ جانے کیسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرہانے پہنچے، دیکھا کچھ جان باقی ہے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رخساروں پہ رخسار پوچھے، بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ حسین آیا ہے، دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر فرماتے ہیں بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی ہے، بہت اذیت میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں زانو زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ نانا بھی آ گئے ہوں گے، بابا حیدر کرار بھی ہوں گے، بھائی بھی ہوں گے، ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے اور کوئی بعید نہیں۔ حسین نے بابا سے کہا بابا اب بتاؤ، خیبر کا در اکھاڑنا مشکل تھا یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، برچھی کے پھل کے ساتھ جوان کا کلیجہ ساتھ آ گیا، علی اکبر کا دم نکل گیا، طاقت جمع کی، حسین نے لاشے کو اٹھا تو لیا مگر حسین سے چلا نہ گیا، واپس ریت پہ لاشا رکھا، گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، میرے شیرو مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ کوئی جواب نہ آیا، خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اطفال بنی ہاشم آؤ، اے بچوں آؤ، حسین کی مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ کہتے قتل گاہ کی طرف دوڑے۔ حسین نے اپنے دونوں بازو علی اکبر کے بازو میں ڈالے اور گھسیٹنا شروع کیا علی اکبر کے لاشے کو۔ بچے پہنچ گئے، بچوں کی مدد سے حسین علی اکبر کا لاشا خیمے میں لے کر آئے، بیویاں جمع ہیں، علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے۔ ثانیہ زہرا نے دیکھا علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہیں آتی، فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ بس عزاداران حسین جب فضہ ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی تو عجیب منظر تھا، ام لیلہ کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی، آوازیں دیتی جاتی تھی، لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ سجھاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے پاس جانا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، بیٹے کے قاتلوں سے یہ باپ پوچھتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا
اکبر کی لاش سے یوں ہی کہتا گزر گیا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، غم آ گیا کمر میں جاتا نہیں چلا، جاتا نہیں چلا، بازو کے بل چلا ہونٹوں پہ یہ صدا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، اٹھنے کی کوششوں میں جاموں کے بل گرا، جاموں کے بل گرا، ایک کانپتی آواز میں عابد نے جب سنا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، آیا جو پاس لاش کے آتا نہیں یقین، آتا نہیں یقین، برچی پہ ہاتھ ہے مگر شبیر سوچتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، کیا جو نحال ہوگا وہ ڈھونڈتا جو ہوگا، وہ ڈھونڈتا جو ہوگا، سینے پہ ہاتھ آ گیا جب میں نے یہ لکھا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، بیٹے کے قاتلوں سے یہ باپ پوچھتا ہے، اکبر